السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ کی جانب رواں دواں تھا۔ معمول کے مطابق اس قافلے کو بدر نامی ایک کنویں کے پاس سے گزرنا تھا۔ ابو جہل سر جھکائے بیٹھا تھا اور وہ خوف زدہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے شک ہوا کہ اسلامی لشکر کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں۔ اس نے ایک آدمی کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ اس 10,000 اشرفیاں اور ایک اونٹ معاوضے میں لے لے اور 3 دن میں مکہ جا کر وہاں کے رؤساء کو ہمارے قافلے اور اس کے راستے کے حالات سے باخبر کر دے۔ ادھر 3 دن بعد شہر مکہ کے لوگوں نے ایک آواز سنی اور اس نے انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ جب آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ مکہ کے لوگوں، اے قریش کے سرداروں، تمہارے مال تجارت پر محمد اور ان کے پیرووں کا حملہ ہو گیا ہے۔ اب تم لوگ جتنی جلد پہنچ سکتے ہو وہاں پہنچو اور ان کی سرکوبی کرو اور اپنے آپ کو، اپنے مال بچاؤ۔ یہ آواز سن کر قریش نے جنگ کی تیاری کی۔ تقریباً 950 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر محاذ کی جانب روانہ ہو گیا۔ لشکر کفار کو اپنے مال کی زیادتی اور تعداد کی اکثریت پر بہت فخر تھا اور تکبر کر رہے تھے اور مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس لیے ابو جہل نے اپنے لشکر والوں کو کہا کہ اب ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے ہی رہیں گے۔ ابو جہل نے اپنے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کے تمام حالات سے اسے باخبر کرے۔ وہ شخص جب واپس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر کی تعداد بہت کم ہے اور 300 کے لگ بھگ ہے، اور اس طرح سے ان کا ساز و سامان جنگ کا بہت کم ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ کامیابی ہماری ہی ہوگی، ہمیں ہی فتح حاصل ہوگی۔ ادھر اسلامی فوج ضروری جنگی ساز و سامان سے خالی تھی، لیکن رسول خدا کے وعدوں سے جن کا سرچشمہ وحی الہی تھا، مسلمان اتنے پرجوش ہو گئے تھے۔ اس جنگ کی کمان رسول خدا نے بنفس نفیس سنبھالی اور حکم دیا کہ 3 پرچم لہرائے جائیں۔ ان میں سے ایک پرچم مہاجرین کا تھا جو مصعب بن عمیر کو دیا، دوسرا قبیلہ خزرج کے سردار حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کو دیا گیا۔ ادھر لشکر کفار مسلمانوں سے یہ اصرار کرتا رہا کہ ہمارے مد مقابل آئیں اور ہم سے جنگ کریں، کیونکہ ابو جہل کو بہت غرور تھا اور بہت مان تھا اپنی تعداد کی اکثریت پر، اس لیے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ فتح ہمیں نصیب ہوگی اور مسلمانوں کو شکست نصیب ہوگی۔ اسی اثنا میں دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور طرفین میں سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید سب سے پہلے میدان جنگ میں آئے۔ اس وقت قبیلہ قریش کا ایک ممتاز شخص عتبہ ان سے کہنے لگا، ہم تمہیں جنگ لڑنے کے قابل نہیں سمجھتے اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے علاوہ کسی کو اپنا حریف اور ہم پلہ نہیں گردانتے۔ تینوں افراد جن کا تعلق انصار سے تھا واپس چلے گئے اور ان کی جگہ علی بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن حارث میدان میں آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ اس پر اس نے کہا، ہاں، یہ 3 اشخاص ہمارے ہم مرتبہ ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے قابل ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام کا مقابلہ ولید سے ہوا اور انہوں نے پہلے ہی حملے میں اس کا بازو کاٹ دیا۔ اس نے اپنا بازو آپ کی طرف کھینچ مارا اور خود اپنے باپ کی طرف بھاگ گیا اور دشمنوں کو شکست ہوئی، اور امام علی علیہ السلام دشمنوں کو ہلاک کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 36 سے بڑھ گئی تھی۔ اس جنگ میں عتبہ، شیبہ اور ولید کے علاوہ ابو جہل اور قریش کے کئی افراد قتل ہوئے اور ان کے 70 آدمی قیدی بنا لیے گئے۔ یوں جنگ بدر کا خاتمہ مسلمانوں کے حق میں ہوا اور شرک و بت پرستی سے اسلام کی پہلی جنگ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس طرح جنگ بدر نے اسلام کی تاریخ پر بڑا گہرا اثر ڈالا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اپنے مخالفین سے جنگ لڑی جس میں وہ اپنی ایمانی قوت کی بدولت تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے 3 گنا طاقتور دشمن پر غالب آئے اور اسے عبرت ناک شکست دی۔